بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 نومبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ امپورٹڈ رجیم چینج آپریشن کے جو آج تک ثمرات ہیں وہ قوم کو مل رہے ہیں، اور بڑے جو لائق لوگ تھے وہ استعفے دے کر جا رہے ہیں، اور آج بھی ایک اہم شخصیت نے استعفیٰ دیا ہے، اور ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ دن بدن تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہماری معیشت اور ہمارا جو معاشی نظام ہے اس کو اسحاق ڈار نے اور شہباز شریف نے اور اس امپورٹڈ حکومت نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور اس بنیاد پر لوگ جب آزاد نہیں ہوں گے، جب ان کے پاس کام کرنے کو آزادی نہیں ہوگی، اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ جو ہم کہیں آپ نے وہ کرنا ہے، کوئی بھی جو ایماندار اور سمجھدار شخص عہدے پہ نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دھڑا دھڑ استعفے آ رہے ہیں۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیو نے ایک سٹوری شائع کی، اور شاہ زیب خانزادہ جو عمران خان کے دور میں تو سردیوں سے 2 مہینے پہلے وہ ایل این جی پر پروگرام شروع کر دیتا تھا کہ ایل این جی منگوائی نہیں گئی، ایل این جی ان کو قیمتیں اتنی زیادہ ان کو دینی پڑیں گی، انہوں نے دیر سے اس کا آرڈر کر کے اتنے پیسے ان کو پڑے، وہ ایل این جی کا کہانیاں۔ اب جب گیس کی شارٹیج سردیاں آنے سے پہلے ہی شروع ہو گئی ہے، تو ایسے میں شاہ زیب خانزادہ چونکہ وہ ان بیچاروں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اب جیسے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میرے سامنے لکھا ہوا دیا جاتا ہے اور میں پڑھ دیتا ہوں، اسے کہتے ہیں شاہ زیب خانزادہ، اسے کہتے ہیں مبشر لقمان اور حامد میر۔ ان کی اپنی تو کوئی آواز ہی نہیں ہے۔ آپ ان کے سامنے ایک بورڈ لگا دیں اور کہیں کہ بھئی آپ نے طوطے کی طرح یہ پڑھتے جانا ہے، وہ پڑھتے جاتے ہیں۔ نہ ان کی صحافت، نہ ان کی اپنی کوئی ریسرچ، نہ ان کے اندر کوئی غیرت ہے، نہ کوئی شرم ہے، اور وہ جھوٹ پھیلاتے ہیں، اور ایسا جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ جو 2 دن بعد پھر سامنے آ جاتا ہے قوم کے۔ عمران خان کی گھڑی کو لے کر جو انہوں نے تماشا کھڑا کیا توشہ خانہ کے حوالے سے، اور بھلے مریم نواز نے مرسڈیز گاڑیاں لے کے جو نہ وزیر اعظم نہ کوئی اس کے پاس عہدہ، اور جب وزیر دفاع سے پوچھا جاتا ہے جی کہ ہمارے اداروں کے سربراہوں نے آج تک کیا کیا لیا ہے، اس کا بھی کوئی ریکارڈ ہے؟ ہمارے چیف جسٹس جو گزرے ہیں انہوں نے کیا لیا ہے؟ ہمارے 1947 سے لے کے اب تک حکمران جو لیتے رہے ہیں اس کا کیا ہے؟ اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ عمران خان کی ایک گھڑی پر چونکہ وہ ایک ایماندار تھا، اس کے خلاف نہ تو کوئی ٹھیکوں میں کوئی کرپشن کا کیس ہے، نہ اس کے خلاف کوئی اور اس نے کوئی کرپشن کی ہے۔ اب یہ تھا کہ جو چیز اس کو گفٹ میں ملی ہے وہ قانون کے مطابق، جہاں پہلے 15% دے کے گفٹ لیا جاتا تھا، اس نے 50% ادا کر کے قانون میں ترمیم کر کے 50% ادا کیا، لے لیا۔ اب گفٹ اس کے پاس آ گیا، شرعی طور پر گفٹ میں وہ بھلے اس گفٹ کو آگے بیچ دے اور اس کو رفاع عامہ کے کاموں پر لگا دے، یہ اس کا حق ہے۔ اب اس پر انہوں نے تماشا کھڑا کیا، اور بندہ کون لے کے آئے؟ وہ بدنام زمانہ شاہ زیب خانزادہ کو بتایا گیا کہ جی ایک فاروق ظہور نامی ایک بدنام زمانہ شخص ہے، وہی عمران خان کے خلاف گواہی دے گا، اور چونکہ ان کا پورا ایک نظام ہے اس میں گواہ بھی ان کو ویسے ہی ملا، جیسے اینکر، جیسے میڈیا مالکان، جیسے ان کے سیاستدان، ویسے ان کو گواہ ملا۔ اس گواہ کا پوسٹ مارٹم ابھی تک جاری ہے۔ اب یہ ایک خبر ہے، اور طاہر عمران میاں، یہ تحقیقاتی صحافی ہیں حافظ طاہر عمران، ان کی جانب سے یہ ہمیشہ جو فیکٹ فائنڈنگ کے حوالے سے ان کی جو تحقیقاتی خبریں ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں۔ اور جو جیو کے صحافی ہیں منصور علی شاہ، جو سما ٹی وی پر آج کر ہیں، اور باقی جو صحافی ہیں، وہ خود اب اس بات پر پہنچ گئے ہیں کہ شاہ زیب خانزادہ کی جو سٹوری تھی وہ تو جھوٹ تھی۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی فرح گوگی کے حوالے سے فاروق ظہور نے یہ جو کہا کہ عمران خان کی گھڑی مجھے فرح گوگی نے بیچی، جو فرح شہزادی جن کا نام ہے، انہوں نے بیچی ہے، اور بیچنے کے بعد وہ دبئی میں وہ میرے پاس نہیں، انہوں نے گھڑی بیچی اور کیش میں پیسے لیے۔ اس کے بارے میں تحقیقاتی صحافی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کی جو سرکاری دستاویزات ہیں اور امریکی حکومت کا جو آن لائن ڈیٹا ہے اس سے یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ جس میں کہانی گھڑی اور عمر فاروق کو ایسا کہنے کو کہا، اس کے پاس فرح خان کے بین الاقوامی سفری ریکارڈ تک رسائی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ اپریل 2019 میں، وہ کہتے ہیں کہ فرح شہزادی عمران خان کے دور حکومت میں 2 دفعہ ملک سے باہر گئیں، ایک وہ اپریل 2019 میں گئیں، ایک وہ اپریل 2021 میں گئیں۔ اب یہ وقوعہ بناتے ہیں اپریل 2019 کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اپریل 2019 میں وہ یہاں سے لاہور سے جو ان کی فلائٹ ہے وہ ابو ظہبی جاتی ہے، ابو ظہبی 2 گھنٹے یا اس سے تھوڑی دیر زیادہ کا وہاں پر سٹے تھا، اور اس کے بعد پھر وہ امریکہ کے لیے چلی گئیں۔ جبکہ عطا تارڑ اس پروگرام میں بیٹھا ہے، اور عطا تارڑ کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس جو خبریں ہیں یا جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق
فرح گوگی 4 دن وہاں رہی اور پھر وہ دبئی گئی۔ اس پر طاہر عمران کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے پاکستان میں آپ داخل ہوتے ہیں، بھلے آپ طور خم سے بھی جائیں تو آپ کو ایگزٹ ہوتی ہے، انٹری ہوتی ہے، آپ کسی بھی شہر میں جاتے ہیں، کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں تو پھر آپ فرح گوگی کا جو پاسپورٹ ہے اس پر پھر دکھا دیں کہ وہ 4 دن رہی ہے، تو اس کے پاس انٹری ہوگی کہ وہ یو اے ای میں رہی ہے، پھر ایگزٹ ہوگا۔ تو یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ وہ امریکہ جا رہی تھی اور امریکہ جاتے ہوئے راستے میں وہ 4 دن ابو دھابی یا دبئی میں رک گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ابو دھابی دبئی میں وہ نہیں گئی، جو اپریل میں وہ گئی ہیں وہ صرف ان کا 2 گھنٹے کا سٹے تھا، اتحاد جو ایئر لائن ہے اس کے ذریعے وہ 2 گھنٹے کا سٹے کے بعد وہ ڈائریکٹ جو چلی گئیں امریکہ میں، اور امریکہ سے واپس وہ پاکستان آ گئیں۔ وہ کہتے ہیں اپریل 2019 میں وہ دبئی گئی ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ بات شاہ زیب خان زادہ کو بھی پتا تھا اور جنہوں نے یہ سٹوری بنائی ہے ان کو بھی پتا تھا، لیکن چونکہ ان کو یہ تھا کہ یہ ملک سے باہر گئی ہیں اور دبئی میں جو 2 گھنٹے سٹے بھی تھا ابو دھابی میں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کون چیک کرے گا، کون ان چیزوں کو دیکھے گا کہ جی وہ وہاں پہ کتنا عرصہ رہی ہیں۔ جب عطا تارڑ سے دوبارہ یہ سوال پوچھا گیا کہ بھئی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو 2 گھنٹے سے زائد ابو دھابی میں رکی نہیں ہے، تو آپ تو 4 دن کا کہہ رہے ہیں۔ کہتے جی ابھی ہم انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں، ابھی ہم ایویڈنس لے رہے ہیں۔ بے شرمی کی حد دیکھیں، ابھی آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے، ابھی آپ نے ایویڈنس لینی ہے، اور اس باپ کو بٹھا کے آپ نے پورا پروگرام کر کے عمران خان کے خلاف آپ نے شوشہ چھوڑ دیا، اور مریم نواز جو ایون فیلڈ میں چوری سے خریدا ہوا جو گھر ہے وہاں بیٹھ کر جس کی رسیدیں مانگی جاتی تھی وہ کہتی تھی میرے باپ کی ہے، باپ کہتا تھا میری بیٹوں کی ہے، بیٹے کہتے تھے ہماری بہن کی ہے، اور وہ آج کہتے ہیں کہ عمران خان گھڑی کا حساب دیں۔ گھڑی کا جو مرسڈیز کھا پی گئے جنہوں نے توشہ خانہ میں جمع نہیں کروائیں، وہ کہتے تھے کہ جی آپ گھڑی کا حساب دیں، اور اب انہی کے جو صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فرح جو شہزادی ہے وہ اپریل 2019 میں کبھی دبئی گئی نہیں ہے۔ چونکہ وہ دبئی نہیں گئی تو عمر فاروق کا سارا جو دعویٰ ہے وہ جھوٹا ہے، اور اس بنیاد پر جو شاہ زیب خان زادہ نے یہ جھوٹ بنایا ہے وہ سارے کا سارا جھوٹا ہے، اور اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے جو مختلف چینلز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں یہ دبئی میں جو ساری کہانی گھڑی گئی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اچھا جب ان سے پوچھا گیا عطا تارڑ سے، اب عطا تارڑ بے عزت تو ہو رہا تھا پروگرام میں، اپنے چینل پہ بیٹھ کر اپنے صحافی کے سامنے بے عزت ہو رہا تھا، تو حافظ طاہر نے کہا کہ ان سے یہ پوچھ لیں کہ آپ جو یہ ساری چیزیں کہتے ہیں، میں جن دستاویزات کی بنیاد پر میں نے اپنی ریسرچ کی ہے وہ پاکستان سرکار کی دستاویزات ہیں، جس میں اس کا پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ پہ اس کا جو انٹری اور ایگزٹ ہے وہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ خود حکومت میں یہ معاون خصوصی ہیں، تو ابھی ان کو ایویڈنس لینی ہے کہ انہوں نے بغیر اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو دیکھے بغیر یہ تماشا کھڑا کر دیا۔ اب آپ دیکھیں صحیح کہ عمران خان کے خلاف یہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے چینلز اور ایسے صحافیوں کو تو دیکھنا ہی گناہ ہے جو صرف اور صرف ان کو، اور آپ نے وہ دیکھا ہوگا وہ ایک واٹس ایپ پہ، بھلے وہ فیک ہے لیکن وہ باتیں تو درست ہیں کہ جی ادھر سے مریم نواز واٹس ایپ پر ان کو پیغام بھیجتی ہیں اور یہ یہاں سے سٹوری کر دیتے ہیں، دوسرے دن پھر کہتے ہیں جی کہ ہم سے تو غلط ہو گیا۔ اگر آپ اتنے سچے تھے تو لنڈن اخبار میں بھی یہ چھاپتے نا، آپ نے باقی تو تمام پاکستان کے ایڈیشنز میں چھاپا لیکن لنڈن کا جو جنگ اخبار ہے اس پہ آپ نے نہیں چھاپا۔ ان کو آپ کو پتا تھا کہ لنڈن میں آپ کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگ جائے گا جو ڈیفامیشن کے کیس میں، اور یہاں بھی ہوگا۔ الٹیمیٹلی یہ چیزیں اب بہت آگے آئیں گی، اور یہ خود اپنے صحافی اپنے چینلز پر بیٹھ کر ان کو بے عزت کر رہے ہیں اور ان کو لتاڑ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف نیب قانون میں ترمیم کے بعد بیسیکلی جو نیب کا جتنا بھی ہیرارکی ہے اب ان کا کام ہی کوئی نہیں بچا۔ اور میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ جب ہاتھی زخمی ہو جائے اور ہاتھی کسی کام کا نہ ہو تو وہ کام تو آپ کو فائدہ تو دے گا کچھ نہیں، لیکن جو اس نے آپ کے اخراجات کروانے وہ اسی طرح ہی ہوں گے۔ آپ اربوں روپے نیب پر بجٹ رکھیں گے، ان کو تنخواہیں دیں گے، ان کے آپ نخرے اٹھائیں گے، کام ان کا ٹکے کا نہیں ہے۔ نیب کا اس وقت کام ختم ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے جو باضمیر لوگ ہیں وہ استعفے دے کے گھر جا رہے ہیں کہ ہم کیا کریں جب کام کوئی نہیں ہے۔ نیب عدالتوں کے ججز سارا دن چیمبرز میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ ان کی نوکری تو ہے لیکن جب قانون تبدیل ہو گیا تو وہ کیا کریں؟ اب انہوں نے اپنی طرف سے تو کیس بنانے نہیں ہے، جو نیب کیس لے کے آئے گا وہی دیکھے جائیں گے۔ نیب قانون میں ترمیم کا کیس ہے، 29 نومبر کے لیے عدالت کہتی ہے، پہلے باقی جو کیسز ہیں وہ اہم ہیں، اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ اور اتنے میں پہلے 2 سینئر پروسیکیوٹرز، 2 ہی لوگ ہوتے ہیں نیب میں جو اہم عہدے سمجھے جاتے ہیں۔
پروسیکیوٹرز کا اور تفتیشی کا، جنہوں نے کیس کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اور اب آپ ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ 2 ماہ پہلے 2 سینئرز پروسیکیوٹرز استعفیٰ دے گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا اب کام ہی ختم ہو گیا ہے، اب کیوں ہم عدالتوں میں بغیر کسی وجہ کے تنخواہیں لیں، کیونکہ یہ وہ استعفیٰ دے سکتا ہے جو تگڑا وکیل ہو، جس کا اپنا اچھا کام ہو۔ تو اس نے جب دیکھا کہ اب کام ہی کوئی نہیں ہے تو میں نے خالی تنخواہیں تو لینی نہیں ہے، اس وجہ سے نیب کے ایک اور سینئر پروسیکیوٹر آر ڈی کلوڑو، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور چیئرمین نیب کو یہ استعفیٰ بھجوایا ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں مزید نیب کے ساتھ کام نہیں کر سکتا اور میں اپنا استعفیٰ چیئرمین نیب کو پیش کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ انہوں نے اپنے استعفے میں جو لکھی ہے وہ تو یہی ہے کہ میں اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر، لیکن جو ان کے دوستوں کی جانب سے، ہمارے وکلا جو دوست ہیں ان کی جانب سے جو بتایا گیا ہے کہ وہ ڈیسارٹ ہو چکے تھے جن کیسز پر میں نے آپ کو بتایا یہاں پر لاہور میں، وہ نیب کے پروسیکیوٹرز جن کو تھریٹ کیا جاتا تھا جب وہ شریف خاندان کے کیسز میں پیش ہوتے تھے، وہ ہائی کورٹ میں ججز سے بےعزت ہوتے تھے، لیکن کیس پر محنت کرتے تھے اور ان کو ٹف ٹائم دیتے تھے، ان کو 6 دن لگتے تھے عدالتوں میں ریلیف لینے کے لیے۔ آج جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان کیسز میں پیش نہیں ہونا، یا آپ نے بس کہنا ہے کہ جی شریف خاندان زندہ باد، آپ نے نعرہ لگا دینا ہے عدالتوں میں، آپ نے کہنا ہے جناب ان سے بڑا معصوم تو پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا، تو کوئی باضمیر عہدے پہ نہیں رہ سکتا۔ وہ یہی کہے گا کہ کل تک میرے پاس ڈاکومنٹس تھے، میری قوم کا، میرے ریاست کے خزانے کا پیسہ چرایا گیا ہے، آج مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کہنا یہ معصوم ہے، تو کوئی بھی باضمیر عہدے پر نہیں رہے گا۔ اور ہماری عدالت بھلے 21 سماعتوں کے بعد بھی ابھی عمران خان کے وکیل سے سوال جواب کرتی رہے، یہ جواب تو دینا پڑے گا، یہاں نہیں تو اللہ کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا۔ جو ریاست کا پیسہ چرایا گیا ہے، جس نے چرایا ہے، وہ جس ادارے یا جس عدالت میں بیٹھا ہے، سارے حساب دیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔